السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص جو راتوں کو جاگتا ہے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے تسبیح پروتا ہے اور دل سے اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، یہ ہے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر گزارتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کے دوست۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایمان، توکل اور محبت سے بھرا ہوا۔ اولیاء اللہ وہ ایک نیک نور ہے جو دنیا کی چمک دھمک سے دور، اللہ کے قریب۔ وہ اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کو راضی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ان کی ہر سانس، ہر قدم، ہر دعا اللہ کو راضی کرنے میں ہوتا ہے، تو ہی اللہ انہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ ایک ایسا مقام جو انہی کو ملتا ہے جو اللہ کے محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایک ولی کا دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اللہ انہیں بڑے گناہوں اور بار بار گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں ٹاٹ کی حالت میں رکھتا ہے۔ یہ ایک خاص درجہ ہے، ایک ایسا مقام جو صرف اللہ کی محبت اور رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ یا ولی اللہ کہتے ہیں، اس میں سارے صحابہ اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تابعین، تبع تابعین، امام اور دوسرے اولیاء اللہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگ بات کرتے ہیں تو صحابہ اکرام کو ان کے خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقام اسلام میں سب سے بلند ہے۔ اس لیے عام طور پر تابعین، تبع تابعین، امام اور دوسرے اولیاء اللہ کے لیے ولی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سوچو، ایک ایسا مقام جہاں اللہ کا دوست ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ایک روحانی سفر میں ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام تمام اولیاء اللہ سے زیادہ بلند ہے۔ ان کی زندگی، ان کا ایمان، ان کی قربانیاں، یہ سب اسلام کے بنیادی ستون ہے۔ پھر اولیاء اللہ کا مقام آتا ہے جو ہم عام لوگوں سے زیادہ بلند ہے۔ ہر ولی اللہ کا دل اللہ کے نور سے جگمگاتا ہے اور وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس۔ یہ آیت اولیاء اللہ کے مقام کو بیان کرتی ہے۔ سوچو، ایک ایسا شخص جو نہ دنیا کے غم سے پریشان ہوتا ہے، نہ مصیبتوں کے خوف سے لرزتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ خوف جو انہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ایک روحانی رابطہ بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کروں گا، اور وہ چیز جو میرے بندے کو میرے قریب لاتا ہے وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا، اور میرا بندہ نوافل کرتے رہتا ہے جب تک کہ میں اس سے محبت نہ کر لوں۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور میں کسی چیز کو کرنے میں اتنا جھجکتا نہیں جتنا ایک مومن کی روح قبول کرنے میں، کیونکہ وہ موت سے نفرت کرتے ہیں اور میں اس سے مایوس کرنا نہیں چاہتا۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری۔ یہ حدیث قدسی ایک گہری روحانی دعوت ہے
سوچو، اللہ خود اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑتا ہے کہ وہ اس کا سننا، دیکھنا، پکڑنا اور چلنا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اولیاء اللہ اللہ کے بندوں میں ہوتے ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ محبت کرتا ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ نیک عمل بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور یہ ہر نیک شخص محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے روحانی اور جسمانی طاقت دیتا ہے۔ اللہ اپنے دوست کی دنیا قبول کرتا ہے۔ کرامت حق ہے اور صرف نیک لوگ ہی اللہ کی مرضی سے انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر مومن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت وہ چھوٹا سا معجزہ ہے جو اولیاء اللہ کی برکت سے انجام دیتے ہیں۔ یہ ان کی روحانی طاقت کا ثبوت ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے پاس معجزہ ہوتا ہے اور ان میں غیب کا علم شامل ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے پاس کرامت ہوتے ہیں جس میں کشف شامل ہے۔ یہ حقیقت قرآن، سنت اور صدیوں کے نیک مسلمانوں کے تجربے سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ کو غیب کا علم اور دوسری کرامات ملتے ہیں۔ یہ کفر اور شرک نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ایک نمایاں اظہار ہے۔ ایک مثال قرآن میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ولی اللہ کی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو نبی سلیمان علیہ السلام کے خطیب اور رشتہ دار تھے، اس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اظہار کر دیا۔ یہ تھی ایک کرامت، اللہ کی رحمت کا اظہار۔ سوچو، ایک ایسا شخص جو رات میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہے اور اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت میں دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر مومن کے دل میں یہ چنگاری ہے، بس اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے کرامات، اس کا کشف، اس کا مقام اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ اسے ایسا مقام دیتا ہے، دنیا اور آخرت اس کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف اس کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا ہے، آپ کا بھی ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کی روشنی جگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور کچھ سجیشن دینا ہو تو ضرور کامنٹس میں بتائیے۔ جزاک اللہ خیر۔